الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انک لا تخلف المیعاد صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، میرے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات ہم کو بتلاؤ، کہ کوئی ایسی بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد، کہ کوئی ایسی عجیب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جو مجھے بتاؤ خاص۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی ہے جو عجیب نہ ہو۔ یہاں عجیب یعنی تعجب، ہم جو ہمارے اردو میں جو عجیب ہے وہ الگ ہے اور عربی کا جو عجیب ہے وہ الگ ہے، یعنی بہترین سب سے اچھی بات کون سی؟ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی بات ہے جو عجیب نہ ہو، یعنی سبھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب ہے۔ پھر فرمایا کہ چلو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رات کا وقت تھا، آ کر لحاف میں ایک ہی لحاف میں سو گئے میرے ساتھ۔ تھوڑی دیر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاف سے اٹھ گئے اور کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دے، میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور خوب روئے، قیام کیا، قیام میں خوب روئے، پھر رکوع کیا تو رکوع میں بھی خوب روئے، پھر سجدہ کیا اس میں بھی خوب روئے، اور اتنا روئے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اور یہ معمول تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے یعنی نماز کے لیے ہمیشہ کا یہ معمول تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر تشریف لاتے تھے، آواز دیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ میں درمیان میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو امام صاحب ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کوئی ایسی شکل ہونی چاہیے کہ مؤذن اگر اذان دے دیتا ہے تو مؤذن ان کو فون کر دے اذان کے بعد، کیونکہ عام متن فجر میں کبھی امام صاحب دیری ہو جاتی ہے، کبھی آنکھ لگ جاتی ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، یعنی آدمی پابند تو ہوتا ہی ہے لیکن پھر بھی انسان ہے تو کبھی آنکھ لگ جاتی ہے، ایسا کبھی موقع ہو جاتا ہے۔ اور جو پابند ہوتے ہیں ان سے کبھی ایسا موقع ہو جاوے تو بہت افسوس کی بات بھی نہیں ہے،
آدمی اس کو کہتا نہ پھرے کہ آج تو میری فجر کی نماز چلی گئی، حالانکہ ہم لوگوں کا یہاں نظام، اب ہمارا یہاں تو اتنا چوپٹ کر رکھا ہے ہم نے فجر کا معاملہ کہ بس اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے، اتنے حالات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، اتنی سب چیزیں ہو رہی ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے کانوں پر جو ہے نا وہ نہیں رینگ رہی۔ ابھی بھی مسجدیں ہماری فجر میں خالی ہیں، بہت کم ہے الا ماشاء اللہ کہ جو پابندی کے ساتھ فجر میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار آدمی سو گیا، کبھی کوئی اور حاجت ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اہتمام تو آدمی کرے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور آپ کے تو تمام اگلے پچھلے سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما رکھے ہیں، آپ معصوم ہیں، پھر کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو ایک تو مشہور جواب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم سنتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یہ تو مشہور سوال ہے کہ بہت سارے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہاں فرمایا کہ بلال آج میں کیوں نہ روں، یہ میرے جو آنسو ہے یہ تشکر کے ہیں، اللہ کے شکر کے یہ آنسو ہے کہ آج مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ آج تک ایسی آیت مجھ پر نازل نہیں ہوئی۔ اور فرمایا آگے یہ الفاظ جو ہے یہ ہمیں دھیان میں رکھنے جیسے ہیں کہ جو مسلمان یعنی جو انسان اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان آیتوں کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس شان نزول کو انہوں نے بیان کیا ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی بات کی۔ تو یہ آیت ہے ان فی خلق السماوات، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور یہ پورا رکوع ہے، یہاں سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تک یہ پورا رکوع ہے۔ تو یہ پورا رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترا اس رات میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، شکرانے کے طور پر روئے، اور پھر امت کے لیے حکم فرمایا کہ امت اس آیت کو پڑھے اور اس کو نہ سمجھے تو وہ گمراہ ہے، یعنی وہ گویا دین سے دور ہے، یعنی دین کو سمجھ نہیں رہے۔ تو اب کیا ہے اس آیت میں؟ اس قسم کی اور بھی آیتیں ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کو بیان کیا ہے۔ دیکھو ایمان کے 3 شعبے ہیں، ایک تو ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت۔ یہ ہم لوگ سب جانتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان مفصل میں ہے، اور ایمان مجمل جو ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، تو اصل تو ایمان باللہ ہے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے الٹنے پلٹنے میں، دن آتا ہے اس کے پیچھے رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے اس کے پیچھے دن آ رہا ہے، یہ مسلسل جو نظام چل رہا ہے، لآیات لأولی الالباب، کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ آیات کہتے ہیں، آیات نشانی کہ جس کو دیکھ کر ہم کسی چیز کو پہچان لیں، کوئی چیز ہمارے ذہن میں آ جائے، ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت انسانیت، فطرت اسلام پر ہی تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تو یہ چیز دیکھ کر کسی چیز کو پہچان لینا، اس کو آیات کہتے ہیں۔ ہم کو کسی دوست نے گھڑی دی ہے، ہدیے میں کوئی گھڑی دی ہے ہم نے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ہم نے ڈرو میں رکھی ہے، کباڑ میں کہیں اس کو رکھ دی ہے۔ اب کچھ وقت گزر گیا، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال گزر گیا، لیکن جب ہم وہ ڈرو کبھی کھولا ہم نے اور وہ گھڑی ہم نے نکالی تو دیکھتے ہی ہمیں یاد آ جائے گا نا کہ ہاں یہ میرے فلاں دوست نے مجھے دی تھی۔ تو یہ جو تخلیق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، ایمان باللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھ کر بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ اب جو یہ ایمان، ایک جو ایمان ہے ہمارا، جیسے یہ 3 اجزاء ہیں ایمان کے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، یہ اور رسالت کے ایمان میں پھر تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہے اس میں۔ اسی طرح ایمان میں ہے، ایک ہے ہمارا جو ایمان ہے یہ تقلیدی ایمان ہے۔ مجھے جو سمجھانا ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے یہ تقلیدی ایمان ہے،
اور ایک ہے ایمان کسبی، اکتسابی ایمان۔ تقلیدی ایمان کیا ہوا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم کو دین کی تعلیم دی، ہم کچھ سمجھ گئے اور ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ تو تقلیدی ایمان ہوا، اس کو کسب کرنے میں ہمیں کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی۔ لیکن اصل جو ایمان ہے وہ ایمان کسبی ہے، کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی ایمان کو حاصل کریں۔ ہے نا ہمارے یہاں بہت سارے بیچارے مسلمان ہیں کہ جن کو کچھ معلوم نہیں ہے، اب ان کو اللہ کے بارے میں پوچھ لو، اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھ لو، قرآن پاک کے بارے میں پوچھ لو، فرشتوں کے بارے میں پوچھ لو، تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ دنیا کا بہت سارا علم ہے۔ ابھی میں نے ایک کلپ دیکھی کسی مولانا کی ہے جمعہ کے بیان کی، کہ یہ جو شوز وغیرہ چلتے ہیں اس میں ایک شو میں انعام کا شو ہے کہ اس میں کروڑوں روپیہ انعام دیا جاتا ہے، تو اس میں ایک مسلمان ہے، بہت اچھا ہے، یعنی بہت نالج ہے اس کو دین کا اور اچھے پیسے جیت کے جا رہا ہے۔ لیکن اس کو ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کسی ایک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، 4 آپشن ہے اس میں۔ یہ باتیں اصل میں اس لیے بتانی ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے اوپر جو یہ حالات ہیں یہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے۔ تو اس کو جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اس میں فرشتہ کون ہے، کتنا آسان ہے، یعنی ایک عام مسلمان ہے تو وہ جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی نہیں ہے، فرشتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ فلپ دا کویشچن، کہ کویشچن بدل دو، نہیں آتا اس کو۔ اور اسی آدمی کو سنسکرت کا اور مہابھارت کا اور دوسرے کسی ان کے مذہب کا سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کو آ رہا ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے نا، ایمان ایک میں جو کہہ رہا ہوں ایمان تقلیدی، تو وہ اپنے آپ کو ایمان والا ہی سمجھ رہا ہے، لیکن وہ ایمان تقلیدی ہے، وہ ایمان کام کا نہیں ہے، سمجھ لو اس کو۔ ایمان کسبی ہونا چاہیے، کہ ایمان ہم کو جاننا چاہیے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو مجھ پر کیا فرائض ہے، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے زندگی کے معاملات ہیں اس کو کیسے سولو کرنا چاہیے، میرے بیوی بچوں کے معاملات، میری تجارت کے معاملات، میری نوکری کے معاملات، میرے پڑوسیوں کے معاملات، تمام معاملات کو آدمی ایمان کے نہج پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اس کو جاننا ہوگا، جب جا کے وہ ہمارا ایمان کسبی ہوگا۔ کہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ دعوت اور تبلیغ میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ اسی لیے نکالا جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بتائیں، اور ہمارا موضوع ہی کیا ہوتا ہے اس میں، اصل چیز کیا ہے کہ اپنے ایمان کو بناؤ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ دعوت کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کسبی بنا لیں، جو ہمارا تقلیدی ایمان تھا اس تقلیدی ایمان کو ہم کسبی ایمان بنا لیں کہ ہم بھی اس کی کوشش کریں۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی پر ایمان پیش کیا مکہ میں تو سب تھوڑی دیر کے لیے تذبذب میں رہے۔ جس پر بھی میں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہے جس کا مفہوم میں سنا رہا ہوں، کہ سب تذبذب میں رہے، لیکن جب ابو بکر پر میں نے ایمان کو پیش کیا رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک لمحہ بھی انہوں نے نہیں سوچا اس کے بارے میں، یعنی فوراً تصدیق کر دی۔ اسی لیے ابو بکر صدیق ان کا جو لقب گرا ہے وہ اسی وجہ سے گرا ہے کہ وہ صدیق اکبر ہے، ہماری امت کے وہ صدیقین میں سے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 سال لگ گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 سال لگے ایمان لانے میں، اور بھی بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جن کو ایمان لانے میں وقت لگا ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ کسبی ایمان تھا، کہ ایمان کو سمجھا۔ ایک واقعہ اور ہے اس میں ایمان کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ بنا ہے ان کی بہن اور بہنوئی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے۔ تو یہ جو آیت میں جو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ آیت میں ہم جو نشانی دیکھ کر اللہ کو پہچان لیتے ہیں، تو یہ ایمان کسبی ہے، یعنی ایک مومن ہے وہ کبھی آیت کو دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچانتا تو اس کا ایمان تقلیدی ہے، وہ کسبی نہیں ہے۔ یعنی مومن بھی قدرت کی چیزوں کو دیکھ کر بھی، ہے نا، ان الذین یتفکرون، کہ
غور و فکر کرنا، اور ہم سنتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا یہ کئی ہزار سالوں کی عبادت سے یہ بہتر ہے، کئی سو سالوں کی عبادت سے بہتر ہے اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت زبیر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو نہیں کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کعبہ کا پردہ پکڑ کر یہ کھینچ کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھے پہچان گیا ہوں، کہ اللہ میں نے تجھے تو پہچان لیا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کیسے کروں۔ اور عبادت کون سکھائے گا؟ عبادت جب اللہ کا نبی آئے گا تو نبی اللہ کی عبادت کیسے کریں گے وہ سکھائیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں بھی اتباع کس کی کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ تو وہ ہمارے جو مفسرین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والا ہے، کیونکہ اس سے پھر وہ چلے گئے شام کی طرف اور انہوں نے عیسائی مذہب کو اختیار کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بعثت سے پہلے کا جو مذہب ہے، اس مذہب اسلام، وہ عیسائی مذہب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا یہ ایمان کسبی ہے، یہ تقلیدی ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان، یہ آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو بیان فرمایا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام میں یعنی کھڑے ہو کر، اور وقعودا اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں راسخ ہے، ہر حال میں اللہ کی یاد میں ہے، ان کی ہر گھڑی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہ عبادت بھی کرتے ہیں، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات میں فکر بھی کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہ اے ہمارے رب تو نے کسی چیز کو باطل اور بیکار پیدا نہیں کیا، ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ، ہماری جو عقل چھوٹی ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق، چاہے جس کو ہم جاندار سمجھتے ہو یا بے جان سمجھتے ہو، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فائدہ اور کوئی نہ کوئی اس کا مقصد رکھا ہے، اس مقصد کے تحت وہ پیدا کی گئی۔ یہ جو ٹوائلٹ کا کیڑا ہوتا ہے نا، اس کے بھی فوائد ہیں۔ اب آدمی سوچے کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹوائلٹ کے کیڑے کا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، تو آپ حکیموں کو پوچھ لو کہ بہت سارے ایسے ناسور ہوتے ہیں، یعنی ایسے زخم ہو جاتے ہیں کہ جو اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو حکمہ فرماتے ہیں کہ ان کیڑوں کو باہر نکال کر، ان کو مار کر، اس کو جلا کر اگر آپ وہاں لگائیں گے تو وہ ناسور ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیزیں ہیں ہمارے انتظامی امور کے اعتبار سے، میں نے آگے بھی ایک جگہ بتایا تھا کہ ہمارے انتظامی امور کے اعتبار سے جو ابھی شہروں کا جو نظام ہے، یہ جو ہمارے استنجا وغیرہ خانے کا جو انتظام ہے، تو اس میں ہم پہلے سیفٹی ٹینک بناتے تھے، اب لوگوں نے سیفٹی ٹینک بنانا چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ لائن کر دی، تو اس سے جو بگاڑ ہو رہا ہے، یہ جو کیڑا ہے وہ ہمارے اس چیز کو ختم کر دیتا تھا، تو اس سے وہ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یہ سائنٹیفک چیز آپ کو، یعنی آپ سمجھو اس کو کہ بہت معمولی بات لگتی ہے، یعنی شہر کا پورا نظام، ہمارے یہاں بھی جو درہم برہم ہو گیا ہے اس وقت کہ ہم جہاں جاتے ہیں ڈرینیج فل ہے، تو اس کے اگر آپ تہ میں جائیں گے تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی، اور کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ اب یہ سیدھا سمندر میں جا رہا ہے، سیدھا ندیوں میں جا رہا ہے، ہمارا جو مر ہوتا ہے وہ سیدھا جا رہا ہے، تو اس سے پورا نظام خراب ہو رہا ہے۔ تو وہ سیفٹی ٹینک میں یہ کیڑے ہوتے ہیں، اسی میں یہ پیدا ہوتے ہیں، ورنہ یہ پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو جمع کیا جاتا ہے تو یہ کیڑے اس چیز کو کھا جاتے ہیں، اور صرف اس میں سے پانی ہی باہر جاتا تھا،
پہلے جو ڈرینیج میں جاتا تھا وہ صرف پانی جاتا تھا، مر نہیں جاتا تھا، تو اس سے یہ نظام ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ایک معمولی مثال دے رہا ہوں میں کیڑے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو بیکار ہو۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ رب تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ 2 آیتیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ پھر اب دعا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہمارے لیے بھی یہ دعا ہے کہ ہم جو کامیابی سمجھتے ہیں دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی، مال دولت کی، مکانات کی، گاڑیوں کی اور دوسری علمی اعتبار سے، بے شک وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقی کامیابی ہمارے لیے وہ نہیں ہے۔ ربنا انک لا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ اے اللہ تو جس کو جہنم میں ڈال دے گا فقد اخزیتہ، کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اور دوسری جگہ ہے کہ جو فقد فاز، کہ جو جنت میں داخل ہو گیا، من تدخل، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کیا ہے؟ اصل کامیابی ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کی ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، ورنہ جو جہنم میں چلا گیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ ناکام ہو گیا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم نے کیا کہا؟ لبیک کہا۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان کی طرف بلایا، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کو سنا اور اس پر ہم ایمان لے آئے۔ ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اب آگے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہمارے گناہوں کو تو کیا کر دے؟ دور کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور تو ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ، تیرے نیک بندوں کے ساتھ تو اللہ ہمیں موت عطا فرما۔ کہ اصل کامیابی ہماری جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں ایمانیات کے تینوں جز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منادی دی، ہمیں آواز دی، ہم نے اس آواز پر لبیک کہا اور ہم ایمان لے آئے، اور آخرت پر بھی ہم ایمان لے آئے۔ جو پہلی جو دعا تھی اس میں ہے فقنا عذاب النار، کہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے تو یہ ایمان بالآخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ اے ہمارے رب تو ہم کو عطا کر جو وعدہ تو نے اپنے نبی سے کیا ہے، ما وعدتنا علی رسولک، کہ جتنے رسولوں سے اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں اس وعدے کو تو ہمارے لیے پورا فرما، اور یہ وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے قیامت میں پورے فرمائیں گے۔ تو یہاں تک ابھی میں اسی دعا کے اختتام تک ہی بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو رکوع ہے انشاءاللہ آئندہ جو اس کا باقی کی جو آیتیں ہیں اس پر انشاءاللہ آئندہ میں بات کروں گا۔ تو یہ جو رکوع کو میں نے آج اختیار کیا ہے اور اس کو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو حالات آ رہے ہیں، ہم پر جو پریشانی آ رہی ہے اور یہ مسلسل آتی رہے گی، اس کا توڑ اور اس کا جوڑ ہمارے پاس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ نہیں ہے۔ ہم اس کو سمجھیں، ابھی بھی ہم اس سے بہت غافل ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوا ہے تو ہم کو ایسا ہے کہ ہمارے یہاں تو کچھ ہے نہیں، حالانکہ مسلمان تو ایک امت ہے نا۔ آپ خطبے میں سنتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کیا ہے، آپ سوئی چبا لو کسی ایک حصے میں پورا جسم کانپ جاتا ہے۔ تو مسلمان تو ایسا ہو کہ دنیا کے کہیں بھی کسی جگہ پر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو مسلمان کو کانپ جانا چاہیے۔ تو اب ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ تو میں اپنے علم کے حساب سے، میں اپنی ناقص عقل کے حساب سے بھی یہی سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے لیے اللہ کے احکام پر آنے کے سوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنے کے سوا ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ ہم اپنی فکروں کو اس پر لاویں۔ ہم رات دن بس دنیا ہی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہم سب کی فکریں صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ ارے بھائی کماؤ، کمانے کا اسلام منع نہیں کرتا ہے، روزی کے اسباب اختیار کرنے کے لیے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ وقت تو ہم اللہ کے دین کے لیے، اپنے آپ کے دین کو بنانے کے لیے، اپنے آل و اولاد کے دین کو بنانے کے لیے کیا ہم تھوڑی سی فکر نہیں کر سکتے؟ ہم تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ اور ہمارے لیے عوام کے لیے تو بہت آسانیاں ہیں، بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے راستے اور ایسے ذریعے کھولے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اپنے وقت کو دین کے کاموں میں لگا سکتے ہیں۔ مسجد وار جماعت ہے، 3 دن ہے، 40 دن ہے، 4 مہینے ہیں، گشت وغیرہ ہیں، روزانہ کی تعلیم ہے۔ ہم تعلیم کو بالکل چھوڑ چکے ہیں، اچھے گھروں میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ایمانیات پر اور توبہ اور استغفار پر جب تک ہم نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیٹتے ہی رہیں گے، مارتے ہی رہیں گے۔ اور یہ آپ ایسے مت، یہ خام خیالی میں مت رہنا کہ ہمارے یہاں تو امن ہے، کہیں نہیں۔ یہ اب امن کو ختم ہونے میں چند گھنٹے لگتے ہیں، چند دن نہیں، چند گھنٹے میں ہندوستان کے کسی بھی موقع، کسی بھی جگہ کا امن چند گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے۔ ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کچھ ہے نہیں، ارے کبھی بھی امن ختم ہو سکتا ہے۔ تو ہم اگر اس پر لگے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہے کن لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے۔ جو دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، جو دین پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، ابھی تو ہماری نمازوں کی پابندی نہیں ہے، دین کے دوسرے شعبے تو بہت باقی ہیں ہمارے۔ تو ہم اپنے وقت کو، ہم یہ سمجھے کہ ہم بہت نازک وقت سے گزر رہے ہیں، اور یہ حالات تو کچھ نہیں ہیں، اس سے بھی خراب حالات آنے والے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے بھی برے حالات آئیں گے، اور اس کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنے دین پر، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور جس کو ہم سچا سمجھتے ہیں، جس کو ہم سب سے اچھا بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس دین پر ہم 100% آنے کی کوشش کریں۔ ہم اس پر، جیسے نمازیں ہیں، اب فجر کی نمازیں ہیں، یہ جو رکوع ہے، یہ اصل تہجد کے وقت کے لیے بھی ہے۔ تہجد کی جو سنت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آدمی اٹھے تو پہلے اس رکوع کو پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو پہلے یہ رکوع ان فی خلق السماوات والارض، یہ رکوع پورا پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز، اور اس کے بعد بلکہ وضو سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع کو پڑھ لیتے تھے۔ تو ابھی تو نوافل اور رات کی نمازیں تو بہت دور ہیں، ہم کم سے کم فرائض پر تو عمل کریں۔ ابھی تو ہمارے فرائض ہی جا رہے ہیں، ہمارے فرائض ہی مکمل نہیں ہیں، دین کی موٹی موٹی باتیں ہماری مکمل نہیں ہیں۔ تو ان حالات میں اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عبادت ہے۔ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں اس میں بھی یہ دعا ہے، تو دعا ہی عبادت ہے۔ اب ہم اپنے لیے دعا مانگے،
ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے جو پریشان حال ہیں، جو قیدوں میں بند ہیں. ہم تمام مسلمانوں، سارے عالم کے مسلمانوں، دنیا کے تمام ملکوں کے آپ حالات دیکھو، آپ میانمار کو دیکھ لو، آپ سری لنکا کو دیکھ لو، افغانستان کو دیکھ لو، پاکستان کو دیکھ لو، ہندوستان کو دیکھ لو، سیریا کو دیکھ لو، ایران کو دیکھ لو، سعودی عرب کو آپ دیکھ لو. آپ کو معلوم نہیں ہے وہاں بھی بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے جیلوں میں بند ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. ہمارے یہاں بھی بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے مسلمان بھائیوں کو جیلوں میں بند کر دیا ہے، کیسی کیسی سزائیں دی جا رہی ہیں. تو یہ سب کی ذمہ داری کم سے کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں کہ ہم ان کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم واقعی میں اب سیریس ہو جائیں. اب وقت بہت گزر چکا ہے، اب مسلمانوں کو بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے اور دین پر 100% آنے کی اب بہت سخت ضرورت. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ